اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ صراط مستقیم کی کیا حقیقت ہے؟ سوال: آج کل مسلک کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، مسلک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خدا اور رسول کا بھی کوئی مسلک ہے؟ مسجد کے دروازے پر اکثر مختلف مسلک لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہے اور خدا کے گھر پر خدا کا مسلک ہی لکھنا چاہیے۔ کیا کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے یا امتی محمدیہ یا مسلمان کہلانا کافی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مسلک کیا تھا، اور کیا وہی مسلک تمام امتی اختیار نہیں کر سکتے؟ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اس پر قائم رہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ نئی باتیں عقائد و اعمال میں نکالنی شروع کر دی، اور بہت سے حضرات صحیح دین پر جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے چلا آتا تھا، قائم نہ رہے۔ اس سے فرقہ بندیوں کا آغاز ہوا۔ پس اس شناخت کے لیے کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر، الگ الگ لیبل تجویز کیے گئے۔ اب اگر یہ شناختی نام نہ ہو تو حق و باطل کے درمیان امتیاز کیسے کیا جائے؟ پس دین تو وہی ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا ہے اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے، اور جس کی تشریح امت کے مسلمہ ائمہ دین اور سلف صالحین نے کی ہے۔ اس کے لیے تو کسی نام اور عنوان کی ضرورت نہیں، لیکن باطل فرقوں کے درمیان امتیاز کے لیے نام اور عنوان کی ضرورت ہے۔ اور اگر تمام فرقے نئی باتوں کو چھوڑ کر اس اصل دین پر آ جائے تو شناختی ناموں کی بھی ضرورت نہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ تمام فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنے کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہے، پس ایک عام آدمی کس طرح امتیاز کرے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر؟ اس شبہ کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا معیار مقرر کر دیا ہے، اور وہ ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ۔ پس جو لوگ اس معیار پر قائم ہیں وہ حق پر ہے، اور جن لوگوں نے اس معیار کو چھوڑ کر نئے طریقے اور نئے نظریات ایجاد کر لیے ہیں وہ حق سے منحرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے جن کی شکل یہ تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ لمبا خط تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، اور یہ دائیں بائیں کے خطوط وہ پگڈنڈیاں ہے جو اس میں سے نکل کر الگ الگ ہو گئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان کھڑا لوگوں کو بلا رہا ہے۔ پس جو شخص اس راستے پر چلا جس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ائمہ دین اور بزرگان دین چلے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور جس نے اس راہ کو چھوڑ کر کوئی راستہ اپنا لیا وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم دیکھ لی جائے۔